آئیے میرے پیارے مسلمانوں، آج ہم نماز عید پڑھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں کہ نماز عید پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور نماز عید کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے۔ کیونکہ نماز عید کا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ہمارے نوجوان بھائی ہیں اور ہمارے بزرگ بھی ہیں ایسے جنہیں نماز عید پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا ہے، جبکہ میرے پیارے مسلمانوں یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر اس کو سیکھا جائے تو بہت آسان ہے۔ یہ لوگ پتہ نہیں سیکھنا نہیں چاہتے۔ نماز عید ہے، نماز جنازہ ہے، نماز جنازہ بھی اتنی مشکل نہیں ہے، لوگ لیکن کوشش کرنا نہیں چاہتے، سیکھنا نہیں چاہتے، تو آئے گی کہاں سے؟ نماز جنازہ بھی ہوتی ہے تو ایک گروہ نماز پڑھنے والی ہوتی ہے اور ایک گروہ کھڑے ہو کر دیکھنے والی ہوتی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے پڑھتے ہیں نماز۔ جبکہ میرے پیارے مسلمانوں بہت اعلیٰ ثواب ہے، نماز پڑھنی چاہیے، نماز پڑھنے میں بہت اعلیٰ ثواب ہے، نماز جنازہ میں بھی۔ اور نماز عید پڑھنے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے، اگر کوشش کی جائے انسان اتنے مشکل سے مشکل کام سیکھ لیتا، بنا دیتا ہے، لیکن اتنا آسان طریقہ ہے، اگر اس میں کوشش کی جائے تو بالکل آسانی سے اس کو سیکھ سکتے ہیں ہم۔ تو آئیے میں آپ کو نماز عید پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ اب عید بھی آنے والی ہے، زیادہ وقت بھی نہیں ہے، تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو سن لیجئے۔ اگر آپ نے غور سے اس کو سن لیا اور آپ نے اس کو اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں نوٹ کر لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کو نماز عید پڑھنے کا طریقہ یاد ہو جائے گا۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں نیت کرنی ہے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ کی ما زائد 6 تکبیروں کی، یا اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں آپ، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ کی زائد 6 تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر آپ ناف کے نیچے اپنے ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ سبحانک اللہم پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم پوری پڑھنے کے بعد پھر 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ دوسری بار اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ تیسری بار اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ناف کے نیچے آپ باندھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد امام صاحب قرات کریں گے، آپ کو خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو کر سننا ہے، آپ لوگوں کو کچھ نہیں پڑھنا ہے، آپ خاموشی کے ساتھ سنتے رہیں۔ پھر اس کے بعد جب قرات مکمل ہو جائے گی تو امام صاحب رکوع میں جائیں گے، آپ بھی رکوع میں جائیں گے۔ جس طریقے سے اور نماز کے رکوع سجود ہوتے ہیں اسی طریقے سے رکوع سجود ہوں گے۔ اس کے بعد پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی۔ پہلی رکعت مکمل ہونے کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد شروع میں ہی قرات ہوگی، آپ کو خاموش رہنا ہے، آپ کو کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ آپ امام صاحب کے پیچھے ہیں، آپ بالکل خاموش رہیں، آپ کو کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ پھر جب قرات مکمل ہو جائے تو دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے، اس چیز کو آپ ذہن میں نوٹ کر لیجئے، یہ چیز سمجھنے کی ہے، دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ دوسری بار اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ تیسری بار اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد رکوع ہوں گے، سجود ہوں گے، جس طریقے سے نماز ہوتی ہے پڑھی جاتی ہے اور نمازیں اسی طریقے سے یہ نماز بھی پڑھی جائے گی۔ قاعدے میں بیٹھ کر اتحیات پڑھا جائے گا، اس کے بعد درود پاک جو ہوتا ہے درود پاک پڑھا جائے گا، نماز مکمل ہو جائے گی، سلام پھیر دیا جائے گا۔ یہ نماز عید پڑھنے کا طریقہ ہو گیا میرے پیارے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ بہت آسان ہے، اگر اس کو سیکھا جائے تو بہت آسان ہے، کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اسے ہم اگر کوشش کریں گے اس میں تو انشاءاللہ تعالی ہمیں آسان سے آسان ہو جائے گی یہ۔ اور ایک بات کو یاد رکھیے کہ نماز عید جو ہے یہ واجب ہوا کرتی ہے، فرض نہیں بلکہ واجب، تو اسے واجب ہی سمجھ کر آپ ادا کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو اس کا
پورا ثواب عطا فرمائے گا۔